अजीजान मन आज 2026 है। आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में जो नारा गूंज रहा है वो सिर्फ एक नारा नहीं, वो इस्लामाबाद के पावर कॉरिडोर्स में, रावलपिंडी के पावर कॉरिडोर्स में खतरे की घंटी बजा रहा है, एक वार्निंग की घंटी बजा रहा है। और नारा क्या लगाया जा रहा है आप खुद सुन लीजिए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसका डर और किसका खौफ है? मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हम अपने इन जज्बात के साथ अपने शोहदा का इस्तेमाल करते हैं। हम वो कौम हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसका डर और किसका खौफ है? अजीजान अमन, एक तरफ तो ये हालात हैं और दूसरी तरफ जब हमें जो मुनाज़र नजर आ रहे हैं उनमें नजर ये आ रहा है कि इस वक्त डेस्परेशन का आलम ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो यहाँ पे ओहदेदारान या उम्मीदवारान हैं वो खुलेआम कह रहे हैं कि हमें फौज ने खड़ा किया है। और तीसरी तरफ जो है वो कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के तीर के वोट पे निशान लगाना और वो जो है वो एक मजहबी फरीजा है, लोगों को इस तरह बेवकूफ बनाया जा रहा है। या खुदा के बाद अगर कोई बंदा है, कोई हस्ती है तो वो नवाज शरीफ है। ये भी एक तरफ मजहबी रंग जो है वो प्रेशर आपको वाज़े तौर के ऊपर नजर आ रहा है। फौज के अंदर भी शदीद तरीन प्रेशर है इस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के ऊपर कि वो नवाज शरीफ को लेके आया था ये वादा करके कि भाई नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करेगा। अब 4 साल होने वाले हैं, इकोनॉमी की तबाही निकली हुई है और इसीलिए नवाज शरीफ को बाऊ भट्ट को उठा के बकायदा तौर के ऊपर भेजा गया है गिलगित बल्तिस्तान। और इस तरह के मज़ाक़ खेज किस्म के जो है वो बयानात खुलेआम दिए जा रहे हैं। सुन लीजिए, ये फरमान अली नाम का उम्मीदवार है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का, ये क्या कह रहा है खड़ा हुआ वहां पे। असल टारगेट हमारा क्या है? 7 जून है और लाया है खुजू ने फरमान अली को लाया है, तो नवाज शरीफ को लाया है, आर्मी ने तो शहबाज शरीफ को लाया है। खुलेआम ये बात की जा रही है कि जनाब जो है वो फौजियों ने फरमान अली को लाया है, आर्मी ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को लाया है। प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। आसिम मुनीर मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। जी हाँ, वो इलाका जहां इस्टेब्लिशमेंट ट्रेडिशनली हमेशा उसको सपोर्ट मिला है जीबी के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ा एनएलआई रेजिमेंट बकायदा तौर के ऊपर मुशर्रफ दौर में बनाई गई, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट बनाई गई, एनएलआई स्काउट्स को बना दिया गया। एक हमेशा से फौज का एक बहुत होल्ड रहा है गिलगित बल्तिस्तान में एफसीएनए के इलाके के अंदर। आज वो गुस्से और मायूसी की आवाज वहां से उठ रही है और रावलपिंडी तक पहुंच रही है। और इसीलिए गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस को सिर्फ प्रोविंशियल इलेक्शन समझना जो है वो बहुत बड़ी गलती होगी। ये इलेक्शन असल में 2 चीजों का रेफरेंडम है या इसके तौर के ऊपर पिंडी के अंदर देखे जा रहे हैं। पहली, नवाज शरीफ की और उसके भाई शहबाज शरीफ की और उसकी बेटी मरियम नवाज की सियासी कबूलियत का रेफरेंडम है ये। दूसरी, जनरल आसिम मुनीर की जो इस वक्त सियासी जोड़ तोड़ है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, जो उसके ऊपर इल्जाम फौज में लगाया जाता है कि ये पैदाइशी पटवारी है और इसलिए ये नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहा है। उसकी बेटी के साथ जो उसका चक्कर चल रहा है वो उसके ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं और या उसके भाई को सपोर्ट कर रहा है। ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है आसिम मुनीर का, इसकी कामयाबी या नाकामी के ऊपर ये रेफरेंडम है जीबी का इलेक्शन। फौज में इसको इस तरह देखा जा रहा है। अजीजान मन, 2024 के इलेक्शन के बाद पूरे मुल्क के ऊपर जो हुकूमती सेटअप यहाँ पे फॉर्म 47 हुकूमत आपके ऊपर लागू की गई, उसके बारे में आपको पता है कि पूरी दुनिया कहती है, पाकिस्तानी कहते हैं, अपोजिशन तो कहती है और बहुत से सियासी तज्जियाकार खुलेआम कहते हैं कि जनाब पब्लिक के मैंडेट को चोरी किया गया और उसको चोरी करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी को पावर के अंदर लाया गया। ये खुलेआम कहा जा रहा है। और उस वक्त अवाम को एक चीज का वादा किया गया था कि हम मईशत मुल्क की सुधार देंगे। नवाज शरीफ ने भी खुलेआम लंदन प्लान के बाद भी लंदन से वादे किए थे कि जनरल साहब आप परवाह ना करें, हम जो है वो मईशत को देख लेंगे।
یہ وعدہ کیا گیا تھا. کہا گیا کہ نواز شریف جو ہے وہ تجربہ رکھتے ہیں, نواز شریف کی ٹیم جو ہے وہ تجربہ رکھتی ہے. یہی کہا گیا تھا نا, کہا گیا تھا کہ بس عمران خان کو ایک سائیڈ کے اوپر کر دو, ملک پھر سے ترقی کرنے لگ جائے گا. وہ عمران خان جس کے دور حکومت میں 6% کے اوپر جی ڈی پی گروتھ تھی. لیکن آج فوجی جوان سے لے کے عام انسان تک کا پاکستان میں, عام عوام تک کا پاکستان میں ایک ہی سوال ہے. سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی جو اکانومی ہے, معیشت ہے, وہ واقعی بہتر ہوئی؟ کیا عام آدمی کی زندگی آسان ہوئی, جوان کی زندگی آسان ہوئی؟ کیا انفلیشن, مہنگائی ختم ہوئی؟ کیا روزگار ملا؟ کیا انویسٹمنٹ, سرمایہ کاری آئی؟ یا پھر عوام کی مشکلات مزید بڑھ گئیں؟ ملٹری اور بیوروکریٹک سرکلز میں بھی یہی سوال اٹھایا جا رہا ہے. فوج کے اندر رولا مچا ہوا اس بات کے اوپر. مختلف ذرائع کے مطابق ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی اکنامک پرفارمنس کو لے کر شدید بے چینی پائی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جس بنیادی جسٹیفیکیشن, جو مین جواز بنایا گیا, جس کے اوپر یہ سیاسی انجینئرنگ کی گئی تھی, عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا, اس کی پارٹی کو الیکشن قاضی فائز عیسیٰ کو استعمال کر کے نہیں لڑنے دیا گیا, اس سے بیٹ کا سمبل چھینا گیا, اس کی پارٹی کو الیکشن اس طرح نہیں لڑنے دیا گیا, پوری عوام کو فارم 45 ووٹ سائٹ پہ کر کے فارم 47 حکومت بنائی گئی تھی. وہ یہ تھا کہ جناب ہم ملک کو ایشین ٹائیگر بنا دیں گے, اکنامک ریوائیول لے کے آئیں گے. اور اگر اکانومی ریکور نہیں کر رہی تو اسی آپ دیکھو نا, تو پھر پورے کا پورا یہ جو بیانیہ ہے جس کے اوپر یہ اس وقت کمپنی چل رہی ہے, یہ پورے کا پورا بیانیہ بڑھ جاتا ہے, تباہ ہو جاتا ہے. جی اسی بیانیے کے اوپر تو پورے کا پورا یہ معاملہ چلایا گیا تھا کہ ہم تو اکانومی جو ہے وہ ہم بڑی تجربہ کار ٹیم ہے اور وہ ہم زبردست طریقے سے چلا دیں گے. جتنا ادھار انہوں نے اٹھایا, قرضہ انہوں نے اٹھایا ہے, اور اتنا تو پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی نہیں اٹھایا اب تک. تو اسی کانٹیکس میں نواز شریف کو اب چونکہ گلگت بلتستان کا دورہ جو ہے اس کو کروانے کے لیے بھیجا گیا ہے اور وہ بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر نواز شریف واقعی عوام کے مقبول لیڈر ہیں تو پھر اسٹیٹ مشینری کو اتنا ایکٹیو کیوں ہونا پڑ رہا ہے, پٹواریوں کو استعمال کیوں کیا جا رہا ہے, اسکول ٹیچرز کو کیوں استعمال کیا جا رہا ہے اس کے جلسے کروانے کے لیے. پی ٹی آئی کے سپورٹرز اور اپوزیشن سرکلز یہ الزام لگا رہے ہیں کہ گلگت بلتستان میں بھی وہی پرانا ماڈل جو ہے وہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے. پریشر ڈالا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے امیدواروں کے اوپر, ایڈمنسٹریٹو انٹرفیرنس کی جا رہی ہے, فوج براہ راست خود سامنے آئی ہوئی ہے, پولیٹیکل انجینئرنگ کی جا رہی ہے. اور یہ الزامات درست اگر نہیں ہے تو پھر الیکشن کو پورا کا پورا ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کیوں نہیں ہونے دیا جا رہا؟ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو وہاں پہ کیوں نہیں جانے دیا جا رہا؟ آپ مجھے بتائیں. عوام کو خود فیصلہ کیوں نہیں کرنے دیا جا رہا؟ عزیزان من, اس تمام سیاسی ہنگامے کے درمیان ایک اور خبر نے پورا ملک کی توجہ جو ہے وہ حاصل کر لی ہے, اور وہ خبر ہے عمران خان کے حوالے سے. اس کے اوپر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ مختلف رپورٹس کے مطابق عمران خان کو اڈیالہ جیل کے اندر سے کسی دوسری جگہ شفٹ کیا گیا ہے, اور ان کی صحت کے حوالے سے بھی جو ہے وہ تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے مختلف حلقوں کے اندر. کچھ رپورٹس اور ان کے قریبی لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے ڈاکٹرز نے ان کی آنکھوں کے مسئلے اور ٹریٹمنٹ کنڈیشنز کے اوپر سیریس کنسرنز ریز کیے ہیں. یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ٹریٹمنٹ کے لیے بہتر انوائرمنٹ اور ہائیجینک کنڈیشنز کی ریکمنڈیشنز دی گئی ہیں, اور اس کے ہم تک ثبوت بھی پہنچے ہیں, اور یہ پیمز کے سرکاری ڈاکٹرز نے دی ہیں. اور اب اگر یہ رپورٹس درست ہیں تو پھر یہ صرف ایک سیاسی قید کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک انسانی اور میڈیکل ایشو ہے. ہر قیدی کو قانون کے مطابق میڈیکل ٹریٹمنٹ کا حق حاصل ہوتا ہے, اور اگر کسی شخص کی صحت واقعی متاثر ہو رہی ہو, جو کہ عمران خان کی ہوئی ہے, تو اس کا ایک نان پولیٹیکل اور انسانی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ جائزہ لینا چاہیے. یہاں پہ عاصم منیر کی یہ خواہش ہے کہ ان کے نام رحم کی اپیل عمران خان لکھ کے دے دے یا ان کی بیوی لکھ کے دے دے, تو بیوی بھی عمران خان کی اجازت کے بغیر تو لکھ کے دے نہیں سکتی. اور عمران خان کہتے ہیں کہ میری بیوی کو ٹھیک ہے آپ علاج کے لیے شفٹ کروا دیں,
اور اس کے لیے کہا جا رہا ہے اچھا ہم شفٹ کرا دیں گے, سیاسی رنگ نہ دیا جائے. لیکن بھائی بات یہ ہے کہ عمران خان کہتا ہے کہ میں یہاں مرنے کے لیے تیار ہوں. کیا قوم اس لیڈر کو جس نے کہا تھا کہ خوف کے بت توڑ دو, اگر یہ تمہیں ڈراتے ہیں تو تم بھی ڈراؤ انہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ قوم جو ہے یہ کچھ کرن جوگی ہے جو اس وقت فٹیگ کا شکار ہے, بڑی سخت ہینڈز اپ کر چکی ہے؟ سوال ہے آپ کے ساتھ. لیکن عمران خان کے معاملے کے اوپر آپ مجھے بتائیں کہ آخر ایک قید شخص سے اتنا ڈر کیوں ہے سسٹم کو؟ آخر کیوں ہر الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی کو ریسٹرکٹ کرنے کی کوشش جو ہے وہ بار بار کی جاتی ہے؟ آخر کیوں عوام کو اپنا فیصلہ خود کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی اور اس میں مشکل پیش کی جاتی ہے؟ عزیزان من, عمران خان کی صحت سے متعلق یہ بات واضح ہے کہ عمران خان کی آنکھ کے اندر جو انجیکشن لگائے جا رہے ہیں اس میں پسینہ اگر آنکھ کے اندر آئے تو انجیکشن اثر نہیں کرتے. لیکن عمران خان کو جن صورتحال کے اندر رکھا گیا ہے پنڈی کی ہبس اور گرمی کے اندر, وہاں پہ تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پسینہ ان کو نہ آئے. پسینے سے عمران خان کے کپڑے گل جاتے ہیں. یہ وہ شہزادہ ہے اس قوم کا جس نے آپ کو ورلڈ کپ جتوایا, اس کے کپڑے جل جاتے ہیں اور لوگ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ایک سائیڈ کے اوپر. میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر اور طاقتور حلقوں کے اندر اور پاکستان کی عوام کے اوپر یہ سوالات اٹھا رہا ہوں. آپ کو بات پسند نہیں آتی تو نہ آئے, لیکن یہ سچ بات ہے. دوسری طرف اس سے خوف عمران خان سے اتنا شدید ہے. دیکھیں گلگت بلتستان کے الیکشن صرف جو ہے وہ سیٹس کا مقابلہ نہیں ہے کہ کون جیتتا ہے, یہ عوام کے موڈ کا ٹیسٹ ہے. اس سے عوام کی پلس کی رپورٹ جو ہے وہ بنائی جائے گی اور اداروں کے اندر دی جائے گی, چاہے پھر آئی بی ہو جو وزیر اعظم کے اندر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے, چاہے آئی ایس آئی ہو, چاہے ایم آئی ہو. عوام کے موڈ کو دیکھا جا رہا ہے. اکنامک پرومسز کا ٹیسٹ ہے جو نواز شریف نے اس پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنانے کے لیے وعدے کے تحت اپنے چھوٹے بھائی کو وزیر اعظم اور اپنی بیٹی کو عوام کا ووٹ چوری کر کے وزیر اعلیٰ پنجاب لگایا. یہ ان کے موڈ کا ٹیسٹ ہے اور بہت سے لوگوں کے نزدیک یہ جنرل عاصم منیر کے پولیٹیکل پروجیکٹ کا بھی ٹیسٹ ہے. فوج کے اندر بھی یہ بات اس وقت کی جا رہی ہے کہ جی بی کے رزلٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عاصم منیر کا مستقبل کیا ہونا ہے. یہ بھی بات کی جا رہی ہے. اور اگر عوام مطمئن ہے تو نتیجہ سب کے سامنے آ جائے گا, اور اگر عوام مایوس ہیں تو اس کی آواز کو دبانا مشکل ہوگا. اس الیکشن میں دھاندلی کرنی مشکل ہوگی. آپ مجھے بتائیں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا گلگت بلتستان کے الیکشن پاکستان کی سیاست کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ویڈیو کو پلیز لائک کیجئے گا, اس کو شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا. بڑی فائبر والیں جو ہیں وہ لگائی جا رہی ہیں میرے چینل کے اوپر, لیکن آپ سے امید یہی ہے کہ آپ اس کا کوئی نہ کوئی توڑ نکال لیں گے. آواز حق جو ہے وہ بلند کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے.